بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف. مشہور سورت ہے، اس کی تفسیر چل رہی ہے. اس سورت میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ بیان کیا ہے، اور ایک مکمل واقعہ یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر موت تک کا پورا بالتفصیل واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے. اس صورت میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہے. ہر آیتوں میں میرے اور آپ کے لیے رہبری ہے. ہر آیت میں میرے اور آپ کے لیے سبق چھپے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تم کو بہترین قصہ سناتے ہیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شروع میں یہ بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اپنے باپ کے سامنے یہ خواب بیان کیا. باپ نے فرمایا کہ یہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کسی کے سامنے خواب کا تذکرہ نہ کرنا. فیکیدوا لک کیدا، یہ لوگ تیرے خلاف سازشیں کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں یہ بتلا دیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو جو روکا اپنے بھائیوں کو خواب بیان کرنے سے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں. باپ اپنے بچے کو کیسے سمجھاوے، وہ سبق میں نے بیان کیا تھا. بچے اپنے باپ کی بات کو کیسے سمجھے اور بڑے کی بات کو انکار نہ کرے، یہ ساری باتیں میں نے گزشتہ مجلس میں بتلا دی. آگے کی آیت ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے یوں فرما رہے ہیں کہ یہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، اور ایک خوشخبری سنا رہے ہیں. بچے کو خوشخبری دے رہے ہیں. کیا خوشخبری دے رہے ہیں؟ کہ تیرا رب تجھے عنقریب نبوت کے لیے چن لے گا. یہ خوشخبری سنائے. تجھے تیرا رب نبی بنائے گا اور تجھے علم عطا کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے علم کی دولت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. خوابوں کا علم تھا، شریعت کا علم دیا، اور حکومت کیسے چلانی وہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو علم دیا تھا. جیسا کہ آگے آئے گا، یوسف علیہ السلام نے حکومت چلائی. کسی زمانے میں یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ رہے اور سارا حکومت کا خزانہ سنبھالا، وہ اللہ نے علم دیا. اس کے بعد تخت پر بیٹھ گئے، وہ اللہ نے علم دیا حکومت کیسے چلانی ہے. تو یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو بچپن ہی سے خوشخبریاں دے رہے، بیٹا محنت کی بات ہے، تو محنت بھی کر لے گا اور اللہ کے تجھے انتخاب بھی ہوگا تو اللہ تجھے اتنے بلند مقام پر پہنچا دے گا، تجھے دین کے لحاظ سے بھی بڑا بنا دے گا، تجھے نبی بنائے گا. وَكَذَلِكَ يَسْتَبِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب تجھے چن لے گا، اور علم کے لحاظ سے بھی دین کا ہو دنیا کا، اللہ تجھے بلند مقام پر پہنچائے گا.
یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو ان کی صفات کو دیکھ کر، ان کی خوبیاں اور ان کے کارناموں کو دیکھ کر ان کو خوشخبریاں سنا. بیٹا یہ کر لے گا آگے جا کے بڑا بن جائے گا، بیٹا یہ کر لے گا آگے جا کے تجھے بڑا یہ چیز کام آئے گی، یہ چیز چھوڑ دے گا آگے جا کے تجھے پچھتاوا نہ ہوگا. یہ بچوں کو خوشخبریاں سنانا. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیسے بچے کو خوشخبری سنائی کہ تیرا رب تجھے آگے جا کر نبی بنائے گا. آیت کے لفظ پر غور کرے تو اللہ یوں کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، کہ تیرا رب تجھے چن لے گا. یجتبی، اجتبا کے معنی آتے چن لینا، منتخب کر لینا. کیا کر لینا؟ جیسے کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں کسی کو منتخب کیا جاتا ہے کہ بھائی اس کو ہم نے منتخب کر لیا، اس کو چن لیا. ہم اور آپ کبھی یوں سمجھتے ہیں کہ اجتبا اور منتخب کرنا یہ خاص خاص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ خاص خاص لوگ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ کا اجتبا اور منتخب کرنا ہے. میرے اور آپ کو بھی اللہ نے چنا ہے. کیسے چنا ہے؟ سب سے پہلا تو میرا اور آپ کا انتخاب اور اجتبا یہ ہے، اللہ کا چناؤ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں چنا. کس میں چنا؟ انسانوں میں چنا. یہ اللہ کی پسند ہے. میں اور آپ انسانوں میں پیدا ہوئے، یہ اللہ کی پسند ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا چناؤ ہے. ہاں اللہ چاہتا تو کوئی جانور بنا دیتا، بندر خنزیر بنا دیتا، لیکن اللہ نے انسانوں میں چنا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا چناؤ میرے اور آپ کے ساتھ یہ ہے، اللہ کا اجتبا، کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا. ہم سے بہت زیادہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں، بڑے مالدار ہیں، بڑے عقل والے ہیں، علم والے ہیں، اور جن کے پاس بڑا نالج ہے، بڑے بڑے ہنر والے ہیں، لیکن وہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں. ایمان کی دولت سے محروم. یہ اللہ کا دوسرا میرے اور آپ کے ساتھ چناؤ ہے. اور تیسرا میرے اور آپ کے ساتھ اللہ کا چناؤ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ چناؤ ہے. اللہ نے ہم کو چنا ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. انسان کبھی دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے. میں نے اور آپ نے چاہا تھا کہ میں یہ تاریخ کو، یہ دن، یہ سال میں مجھے دنیا میں آنا ہے. ہم نے کبھی چنا؟ اللہ کو کہا اللہ مجھے اس دن بھیجنا؟ نہیں. یہ اللہ کا چناؤ ہے. کس کے گھر میں پیدا ہونا یہ اللہ کا چناؤ ہے. یہ اللہ نے چن لیا. کس وقت پیدا ہونا یہ اللہ کا چناؤ ہے. اللہ نے چن لیا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ اللہ کا چناؤ ہے. اللہ نے چن لیا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کی اس آیت جہاں واقع وہاں فرمائی یجتبی کا. یجتبی کے معنی آتے آگے تم کو چن لے گا. کیا کر لے گا؟ آگے، مستقبل میں، فیوچر میں. جہاں میرا اور آپ کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا وہاں فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اے مسلمانوں ہم نے تمہارا چناؤ کر لیا. کیا کر لیا؟ ماضی کا سیگا، پاسٹ کا سیگا اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ ہم نے تمہارا سلیکشن کر لیا ہے، ہم نے تمہارا چناؤ کر لیا ہے. یہ امت کی فضیلت کی بات ہے. تو خیر بہرحال چناؤ اللہ کا صرف نبیوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ ہر ایک کو چنتا ہے. کس کو کس موقع پر کیا کرنا ہے، کس موقع پر کیا دینا ہے، یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہے. تو فرمایا کہ تیرا رب تجھے چن لے گا، آگے جا کر تجھے نبی بنائے گا. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے، اور آگے یوں کہہ رہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ. اور اللہ تعالیٰ تجھ پر نعمتوں کی وہ بارش برسائے گا کہ جیسے کہ تیرے باپ دادا ابراہیم اور یعقوب پر اور اسحاق پر برسائی. کما اتم علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. اللہ تجھ پر نعمتوں کی وہ بارش برسائے گا جیسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر نعمتوں کی بارشیں برسائی. کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے کہ جس کو ساری دنیا کے مذہب والے مانتے ہیں. مکہ کے مشرکین یوں کہتے تھے کہ ہمارے بڑے کون؟ تو ابراہیم. آج بھی یہودیوں سے پوچھو کہ تمہارے بڑے کون، تو وہ اپنی نسل ملاتے ابراہیم علیہ السلام تک. عیسائیوں سے پوچھو کہ تو وہ اپنے ملاتے ابراہیم علیہ السلام تک. مسلمان وہ بھی اپنا ملاتے ہیں سلسلہ ابراہیم علیہ السلام تک. ابراہیم علیہ السلام یہ سب کے جد امجد ہیں.
سارے لوگ ان کو مانے، ان کا انکار کرنے والا دنیا میں بہت کم گزرے، ہر مذہب والوں نے ان کو مانا ہے، کیونکہ وہاں سے سلسلہ چلا ہے، کڑی وہاں جا کے ملتی ہے۔ تو یہ اللہ نے نعمتوں کی کیسی بارش برسے، اور ان کے خاندانوں میں نبی آتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق نبی، اور اس کے بعد یعقوب نبی، اس کے بعد یوسف نبی۔ تو یوسف علیہ السلام کو اپنے والد یعقوب علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں، اللہ تجھ پر بھی نعمتوں کی بارش برسائے، کہ جیسے تیرے باپ دادا کس پر، تیرے باپ دادا ابراہیم اور یعقوب پر تھی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے والد نبی، یوسف علیہ السلام کے والد نبی، ان کے دادا نبی، پردادا نبی۔ بھائی ہمارے جب بڑے معزز اور مکرم ہو، بڑے عزت والے ہو، بچوں کے لیے بھی وہ عزت کی چیز ہوتی ہے۔ بڑے عزت والے ہونے، بڑوں نے اچھے کام کیے ہو نا، تو بچوں کے لیے بھی وہ عزت کی چیز ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر کہا ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر بہت کم پڑھا کرتے تھے، شعر آپ کی زبان سے بہت کم نکلتے تھے، کیوں کہ کہیں ایسا کسی کو گمان نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری آتی تھی، اس لیے قرآن آپ نے اپنا خود کا نکالا ہوا ہے۔ کبھی کبھار آپ کی زبان سے نکل گیا ہے۔ اس میں ایک شعر، جب غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام کے پیر اکھڑ گئے، یعنی وہ فتح جیت ہار میں بدلنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے اس شعر کو پڑھتے ہوئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کس کا بیٹا؟ انا ابن عبد المطلب۔ عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، چودھری تھے، اپنے باپ کا حوالہ دیا، میں کوئی کمزور آدمی نہیں ہوں، تمہارے سامنے جھک جاؤں گا، چلو آ گیا ہوں میدان میں۔ اپنے باپ، اپنے دادا کی جو سرداری تھی اور اپنے دادا کی جو چودراہٹ تھی، وہ لوگوں کے سامنے اس کا واسطہ دیا کہ دیکھو تم مجھے کیا چھوٹا معمولی آدمی سمجھتے ہو، میرے دادا بڑے بہادر تھے، ہمیں بھی بہادری دکھا رہا ہوں تمہارے سامنے، کیا ہمارے تم پیر اکھاڑو گے، کیا تم ہماری جیت کو ہار میں تبدیل کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ باتیں سننی تھی کہ صحابہ کرام میں جوش آ گیا۔ تو وہ باپ دادا معزز تھے، عزت والے تھے، مکرم تھے، شریف تھے، تو یہاں بیٹوں کو اس کا فائدہ ملا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ باپ دادا کی نیکیاں ہمیشہ بچوں کو اس کا پھل ملاتی ہے، بڑوں کی نیکیوں کا پھل ہمیشہ بچوں کو ملتا ہے۔ اور کبھی خدا نہ خواستہ، جیسے بہت ساری مرتبہ ہم نے دیکھا نا کہ بھائی باپ دادا بڑے نیک تھے، باپ دادا بڑے نیک تھے، لیکن ان کی زندگی میں بچوں کو ایسا کام دھندے میں کامیابی نہیں ملی، بہت پیسہ نہیں آیا، بہت پیسہ ایسا بہت دیکھتے ہیں، لیکن جیسے وہ دنیا سے چلے گئے، اب بچے ان کی نیکیوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بڑے اونچے مقام پر پہنچ گئے، اللہ نے ان کے لیے روزی کے دروازے کھول دیے۔ یہ کہ باپ دادا کی نیکیاں ہوتی ہے، یہ ان کا شریفانہ کردار ہوتا ہے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے، بیٹا اللہ تجھے بھی بہت نعمتوں سے نوازے گا، جیسے تیرے باپ دادا کو اللہ نے نعمتیں دی تھی نا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی نیک بنے، شریف بنے، تو اس کے لیے پہلے ہمیں خود کو نیک بننا ہوگا، اس کا اثر اپنی اولاد میں منتقل ہوگا۔ باپ یوں چاہتا ہے کہ بچے ساری بری عادتیں چھوڑ دے، ساری بری عادت، اور باپ انہی بری عادتوں میں مبتلا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں، یہ جتنے تماکو والی چیزیں، جیسے RMD اور یہ ساری چیزیں، ویمل، یہ ساری چیزیں تماکو، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی تماکو کینسر تھا اسے، اب وہ خود ہی کھا رہا ہوتا ہے، خود ہی کیا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو اس سے روکتا ہے، اپنے بچوں کو کیا کرتا ہے، تو وہ بچے کہاں سے تیری بات مانیں گے؟ پہلے بات تو تیرے کو اس کی برائی خبر ہے، پھر تیرے بچوں کو تو اس سے روکتا ہے، تو وہ کہاں سے تیری باتوں میں آئیں گے؟ وہ آج نہیں تو کل تیرے سامنے نہیں تو تیرے سے تو چھپ کر کھانے والے، جب اس نے اپنے باپ کو یہ چیز کرتے ہوئے دیکھا ہے، جب اس نے اپنے باپ کو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ آج نہیں تو کل، آج چھپ کر رہے، کل تیرے سامنے آ کر کریں گے۔ تو یہ جو ہے بڑے معزز بنیں گے، شریف بنیں گے، تو اس کا اثر بچوں میں آئے گا۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام یہ کہہ رہے اپنے بیٹے سے، بیٹا اللہ تجھے بھی آگے جا کر بڑی نعمتوں سے نوازے گا، تجھے بھی نبی بنائے گا، دنیا اور آخرت کا علم دے گا۔ آگے اللہ یوں کہہ رہا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ،
کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. پوچھنے والوں کے لیے آیات للسائلین. کون پوچھنے والے تھے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا تھا، یہودیوں نے بھی پوچھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتلاؤ، اور یہودیوں نے اصل میں پوچھنے والے اصل یہودی تھے، لیکن پوچھوایا تھا ان سے، کفار مکہ سے. یہودیوں کے لیے بھی اس میں نشانی اور عبرت ہے کہ دیکھو تم کو یہ واقعہ پتہ نہیں تھا، اللہ نے قرآن میں اتار کر اس کو بتلا دیا، تمہارے لیے بڑا سبق ہے. اور کفار مشرکین کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں غور کرو. پہلے بچپن میں چھوٹے تھے، بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، باہر نکال دیا، آزمائش آئی، اور آگے جا کر وہ بادشاہ بن گئے. سارے بھائیوں نے ان سے پھر معافی مانگی اور انہی کے سامنے جھک گئے. وقت بدل گیا. اے کفار، اے مشرکین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ستا رہے ہیں، اور آگے جا کر ہو سکتا ہے تم ان کو اپنے شہر سے باہر نکال دو. بڑی آزمائش اللہ کے نبی پر آئے گی، لیکن ایک دن ہم وہ لانے والے ہیں کہ تم خود ہی اپنے آپ کو اس نبی کے سامنے سرنڈر کر دو گے. یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بتلا کر کفار مشرکین کو بھی یوں سمجھو ایک الٹیمیٹ دے دیا گیا کہ تمہارے لیے بھی اس میں جو ہے بڑی عبرت کی چیز ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے، بس کچھ دن کی بات ہے. ابھی بڑا ستا رہے، جیسے بھائیوں نے یوسف کو بڑا ستایا، یہاں تک کہ کنویں میں ڈال دیا، قتل کی سازشیں کری، لیکن اللہ نے بادشاہ بنا دیا. وقت کی بات ہے. ایسے تم بھی اس نبی کو بڑا ستا رہے، ایک دن آئے گا تم ان کو یہاں سے باہر بھی نکال دو گے، شہر چھڑوا دو. ارے کوئی معمولی بات ہے شہر چھڑوا دینا؟ مجھے اور آپ کو کوئی یہاں سے بوائیکاٹ کر دے کہ بھائی تم اڈاجن سے نکل جاؤ، سورج سے نکل جاؤ، تم شہر چھوڑ دو. آدمی کے لیے زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود بھی تنگ ہو جاوے، کوئی شہر بدر کا حکم آ جاوے تمہارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا. لیکن پھر ایک وقت 8 سال گزرے تھے، صرف سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا. یہ سارے نکالنے والے، سارے تکلیف پہنچانے والے آ کے کھڑے ہو گئے، معاف کر دیجئے، اور سارے آ کے اللہ کے نبی کے سامنے جھک گئے، آپ معاف کر دیجئے. یہ بات ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ان کے لیے عبرت ہے. تو آگے کا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی چیز. اے لوگوں سنو، تمہارے ساتھ ابھی کوئی برا معاملہ کر رہا ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. تمہارے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ کر رہا ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم دن کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں رہتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو ہو ہی رہا ہے. نہیں، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، تم صبر کرو، ہم دن کو بدل دیں گے، پلٹ دیں گے. آگے کہہ رہے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. اس میں بہت تفصیل ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، 10 بھائی تھے، 10 بھائی تھے، کل 11 تھے. یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں ایک ماں سے تھے اور 10 دوسری ماں سے تھے. تو 10 بھائی آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے کہ ابا جان ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں ہمارے مقابلے میں یوسف سے بہت زیادہ محبت ہے، کیا بات ہے؟ باپ کے سامنے بھی کبھی کبھار اس کا تذکرہ کیا، اور آپس میں بیٹھ گئے اس کے بارے میں حل کرنے لگے کہ کیا کرے، ابا جان ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. ہمارے باپ کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم اتنے بڑے ہیں، باپ کا اتنا کام کرتے ہیں، ہمارا ابا ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ چھوٹے ہیں، ساری باپ کی محبت یہی لے جاتے ہیں، ساری باپ کی محبت یہی لے جاتے ہیں. یہ دیکھو پھر آگے انہوں نے پلان بنایا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اقتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو. ایک بات یاد رکھنا، جس کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے نا، حسد، تو حسد کرنے والا جس سے حسد ہو گیا ہے اس کا وجود بھی برداشت نہیں کرتا کہ یہ رہنا ہی نہیں چاہیے یہاں پر. حسد کرنے والا جس سے حسد ہو جاتا ہے اس کا وجود بھی برداشت نہیں کرتا. یا بھائیوں نے وجود ہی برداشت نہیں کیا، یہ ختم ہی ہو جانا چاہیے. تو ہمیشہ حاسد، حسد کرنے والا، محسود یعنی جس سے حسد کیا گیا اس کا وجود برداشت نہیں کرتا. قرآن کریم میں اس کو بار بار بیان کیا گیا کہ نبیوں کو جہاں ستایا گیا، نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی قوم نے کہا ان کو قتل کر دو. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کہا کہ ان کو مار دو.
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نمرود نے کہا حرقوا، ان کو آگ میں جلا دو، لیثبتوک او یقتلوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار سازشیں کرتے تھے ان کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ جتنے تمہارے خلاف سازشیں دنیا میں کریں گے، اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو یہ حسد کرنے والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ نوح علیہ السلام کا حسد کرنے والوں نے کچھ نہیں بگاڑا، ابراہیم علیہ السلام کا حسد کرنے والوں نے کچھ نہیں بگاڑا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، وہ خود غرق ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قتل کی سازشیں کرنے والے کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اور یہاں یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھائیوں نے حسد کیا، قتل کی سازشیں کی، مارنے کی سازشیں کی، لیکن وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، آخر میں جا کر اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا تم پر حسد کرے گی، تم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تمہاری ان ساری آزمائش اور فتنوں سے حفاظت کرے گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کی ساری سازشیں اور ساری اسکیموں سے اور ساری پلاننگ سے حفاظت کر لیا۔ یہ اس آیت سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ بھائی دنیا تمہارے خلاف جو کرتی ہو کرے۔ بہت ساری مرتبہ ایسا آدمی کو رشتہ داروں کی طرف سے بہت تکلیفیں پہنچتی ہے، خاندان والوں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کھینچنے والے کھینچتے رہے، تم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو، یا اللہ تو میری حفاظت کر لے۔ اور جب تم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو گے، اللہ تعالیٰ ان حسد کرنے والوں کو اندھے منہ پچھاڑ دے گا، تمہاری ان سارے فتنوں اور آزمائش سے حفاظت کرے گا۔ آگے اس آیت میں بہت دوسری آگے کچھ سبق ہم سب کو ملتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ وصلى الله تعالى النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔